اس بات پر قسم کھائی تھی کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کو آپ سے توڑوں گا اور اپنے ساتھ جوڑوں گا۔ تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان ہمیں ظلمت اور اندھیرے کی طرف لے جانے کی کوشش میں لگا ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے میرے ساتھ جڑے رہیں، میری رضا تاکہ ان کو حاصل رہے۔ ایک لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا جس کو نسبت کہتے ہیں۔ یہ نسبت کیا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خصوصی تعلق ہو جانا، خصوصی تعلق قائم ہو جانا، لگاؤ ہو جانا، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اس تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی قدر و قیمت بدل جایا کرتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی ادنا چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ادنا کی قدر و قیمت بھی بدل جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری زمین اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ نے پوری زمین کو جنت کے اندر شامل کرنے کا نہیں وعدہ فرمایا، لیکن وہ جگہ جہاں پر مساجد موجود ہیں، قیامت والے دن ان جگہوں کو بیت اللہ کے ساتھ ملا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب پوری زمین اللہ کی ہے، لیکن ان ٹکڑوں کو کیوں جنت بنایا جا رہا ہے؟ باقیوں کو تو نہیں بنایا جا رہا، کیونکہ ان جگہوں کو اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہو گیا، ان کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ ہو گئی، اس لیے زمین کے اس حصے کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، زمانے مختلف ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں ہے خیر القرون قرنی، اس کے اندر محدثین نے بہت عجیب نکات لکھے۔ ایک نکتہ حضرت والد صاحب سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ، قرنی یہ جو لفظ ہے اسی کے اندر خلفائے راشدین کی خلافت کی ترتیب موجود ہے۔ فرماتے ہیں صدیق کی قاف، عمر کی راہ، عثمان کی عین اور علی کی یا، قرنی، ترتیب خلافت بھی یہی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے خلفائے راشدین کا زمانہ نبی علیہ السلام نے اپنا فرمایا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی گئی، لعمرک، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ نبی علیہ السلام اس شہر میں موجود ہیں، اللہ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، آپ اس شہر میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جب نسبت ہو جاتی ہے تب ادنا چیزوں کی قدر و قیمت بھی بدل جایا کرتی ہے۔ ایک اگلی بات سمجھ لیجئے، کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خصوصی تعلق ہو جانا اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلق ہو جانا اس کو نسبت معلیٰ کہتے ہیں۔
کہ اس بندے کو اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو گیا۔ اب یہ جو خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نسیان یعنی کہ غفلت، نسیان دور ہو جائے اور عصیان یعنی گناہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا دل نور معرفت سے منور ہو جائے، اس کے نفس امارہ کی انانیت ٹوٹ جائے اور نفس مطمئنہ میں بدل جائے۔ تصوف کی زبان میں اس کو نسبت کہا جاتا ہے، اس خاص کیفیت کو نسبت کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا یہ صاحب نسبت ہے، اس سے مراد یہ نسبت ہوتی ہے۔ تو جس قدر اللہ رب العزت سے یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اسی انداز میں یہ نسبت قوی ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا تعلق قوی ہے اتنی ہی وہ نسبت قوی ہوگی۔ عمومی تعلق ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن یہ خصوصی تعلق یہ ایک خاص نتیجہ جب انسان کا خاص تعلق ہو جائے اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را باجان ناس، کہ حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک نسبت ہے جس کی نہ تو کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو کسی چیز کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خصوصی تعلق، یہ نسبت کیسے حاصل ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو اعمال صالحہ کہتے ہیں اور ایک کو اعمال سیئہ کہتے ہیں۔ اعمال صالحہ سے مراد نیک اعمال اور اعمال سیئہ سے مراد کہ انسان گناہ کرے۔ تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے اور گناہوں کے بچنے کی وجہ سے اپنے ساتھ ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیک اعمال کے اندر نور ہے اور گناہ کے اندر ظلمت ہے۔ جو انسان نیک اعمال کرے گا اس کے سینے میں اللہ رب العزت نور عطا فرمائیں گے، اور جو گناہ کرے گا اس کے دل کے اندر ظلمت آ جائے گی۔ یہ نور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے روشنی۔ تو نیک اعمال سے انسان کو روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے، اور گناہ ظلمت اس کا مطلب ہے اندھیرا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن نیک اعمال کا یہی نور انسان کو کام آئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ تو اس وقت ایمان والے اس نور سے روشنی حاصل کریں گے اور ان کو راستہ نظر آئے گا کہ وہ قدم آگے بڑھائیں گے۔ منافقین بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور منافقین اس وقت کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ حاصل کر لیں۔ ایمان والے جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کیا کہا جائے گا؟ تم واپس دنیا میں لوٹ جاؤ گے، نور تو وہاں سے حاصل ہوا۔ تو اس لیے قیامت والے دن آگے بڑھنے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی، اور وہ نور اس دنیا میں نیک اعمال سے ملے گا۔ اب یہ جو نور ہے جس کو نور نسبت کہا جاتا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں؟ اگر یہ کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو کیا اثر ہوتا ہے؟
تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نور نسبت سے شرف یاب ہو جاتا ہے تو اسے اشرف المخلوقات کی خلعت پہنا کر نیابت الہی کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے احوال و کیفیات عجیب اور اس کا بانک پن نرالا ہو جاتا ہے۔ اسے مقام تسخیر کا مزدلجہ فضا سنا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے چہرے کو نور معرفت سے سجا دیا جاتا ہے، اس کی صحبت میں تاثیر رکھ دی جاتی ہے، اسے فراست مومنانہ عطا کر دی جاتی ہے، کبھی اس سے کشف و کرامات کا صدور ہونے لگتا ہے، کبھی اجابت دعا سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ الغرض ایسے انسان کو عجیب و غریب احوال رفیع عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو اس نور نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت مختلف نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو نور نسبت ہے یہ انسان کے باطن میں دل میں جب آتا ہے تو یہ ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ان کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، یہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق بن جاتے ہیں کہ ان کو عام انسان دیکھتا ہے تو ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو عام آدمی کو بھی اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ نور نسبت کا کمال ہوتا ہے۔ انسان چھپ کر کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ اس کی چھپی ہوئی عبادت کے نور کو اس کے چہرے پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذیشان۔ تو یہ جو نور باطن ہوتا ہے، نور نسبت ہوتی ہے، یہ چھپا نہیں رہتا۔ اور دوسرا اس کی صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ انسان جب ان کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا دل اب آخرت کی طرف ہے، میرا دل نیک بننے کو چاہ رہا ہے، نیک اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، موت کی یاد آ جاتی ہے۔ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شیخ کی صحبت میں تاثیر رکھتی گئی۔ پھر آپ دیکھیں تو فراست مومنانہ عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے فراست مومنانہ؟ فراست مومنانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو اشیاء کی حقیقت کا ادراک عام انسان کی بنسبت زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجلس میں موجود تھے کہ ایک نوجوان ان کی مجلس میں آیا اور راستے میں اس نے کہیں کوئی بدنظری کی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے محابہ ہماری مجالس میں چلے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا وہی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ فرمایا نہیں، یہ فراست مومنانہ ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے وضو کے پانی کو دیکھا، فرمایا جو انسان یہ وضو کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ والدین کا نافرمان ہے۔ جب اس سے پتہ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ واقعی والدین کا نافرمان تھا۔ تو یہ فراست مومنانہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فراست عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ادراک ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک چوتھا انعام ملتا ہے کہ ایسے انسان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں کافی عرصہ رہا، جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول فرما لیتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی یونیورسٹی کے 35 طلباء کو لے گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، یہ دعا
کہا اے اللہ ان کو اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما، اور دعا ختم، بس اور کوئی فکر ہی نہیں تھا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے لڑکوں نے کہا کہ دعا تو منگوائی نہیں، کہ وہ فکرہ کہہ دیا اتنا کافی ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن کے اندر اندر 35 کے 35 طلباء نے آ کر ویریفائی کیا کہ انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں میری طرف دیکھا اور فرمایا میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ تو جو انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کو پھر ایسی نعمت عطا فرماتا ہے، پھر اس نسبت کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے صاحب نسبت انسان کی استعمال شدہ چیزوں میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ ذات میں تو برکت ہوتی ہی ہے، استعمال شدہ چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احمد ابن حنبل پر ایک سخت وقت آئے گا، اس کو کہیں کہ وہ استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹا رہے اپنے موقف پر۔ تو جب مسئلہ خلق قرآن پیش آیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا، تو خواب سنانے والے کو امام احمد بن حنبل نے اپنا جبہ عطا کر دیا خوشی میں۔ تو امام شافعی نے وہ جبہ لیا، اس کو دھویا، اس کا جو پانی تھا کسی بیمار کو پلاتے تھے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ استعمال شدہ چیزوں میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ ایسے صاحب نسبت انسان کے حسب نسب میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ صاحب نسبت انسان کی 21 نسلوں کے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ قیامت والے دن اکٹھا کر دیں گے، اللہ ان کے عملوں میں سے کچھ بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو جو انسان بھی اس کی اولاد میں سے جو بھی اولاد ان کی پیروی کر رہی ہوگی، ان کے جیسے اللہ کے حکموں کی فرما برداری انہوں نے کی یہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو بے شک ان کے اعمال کم ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم پھر بھی ان کو قیامت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اولاد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان کی وہ اولاد جس سے اس کا نسب چلتا ہے ظاہری اولاد، اور ایک باطنی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں اولادیں مراد ہیں۔ جو باطنی اولاد ہیں متعلقین ہیں وہ بھی اگر شیخ کے حکم پر چلتے رہیں گے، سنت کی اتباع کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو بھی قیامت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ پھر ایسے انسان کی موت کے وقت میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ ایسے انسان کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ اس کے نور کی برکت سے قریب والی جو قبور ہوتی ہے ان کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نور کی برکات ہیں، اس نسبت کی برکات ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اگلی بات اور سمجھ لیجئے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی، دوسری کو کہتے ہیں نسبت ارقائی، تیسری کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی، اور چوتھی کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ نسبت انعکاسی نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک عکس ہوتا ہے، جیسے انسان شیشے کے سامنے آ جائے اس کو اپنا عکس شیشے میں نظر آتا ہے، شیشے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو عکس ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، جب تک انسان شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، شیخ کے دل پر انوارات و تجلیات کی جو بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کا عکس جو سالک ہوتا ہے اس کے دل پر بھی پڑتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے
اس کو اپنے آپ محسوس ہوتا ہے میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو یہ نسبت انعکاسی ہے، لیکن یہ سب سے کمزور ہے۔ جب تک صحبت میں رہتا ہے یہ کیفیت رہتی ہے، جیسے ہی دور ہوتا ہے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس بیٹھتا ہے انسان تو گرمائش محسوس ہوتی ہے، دور ہو جائے تو نہیں محسوس ہوتی۔ اگر کسی کے پاس ادھر ہو، قریب بیٹھے خوشبو محسوس ہوتی ہے، دور ہو جائے تو نہیں محسوس ہوتی۔ تو اسی طرح جب تک صحبت میں رہتے ہیں کیفیات بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی دور ہوتے ہیں تو کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں، یہ سب سے کمزور نسبت ہے۔ اور دوسری نسبت ہوتی ہے جس کو نسبت القائی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ سالک اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، کچھ برکات و انوارات کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ انوارات و برکات اس کے دل کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ پہلے سے زیادہ قوی نسبت ہے۔ اب یہ انسان شیخ سے دور بھی ہو جائے تو بھی وہ انوارات و برکات اس کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن یہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کیسے کہیں پر آگ جل رہی ہو اور انسان اس آگ سے ایک چراغ کو جلا لے اور اس چراغ کو لے کر اپنے گھر چلا جائے، لیکن اب اس چراغ کے مٹی تیل کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کو ہوا سے بچانا پڑے گا، ورنہ ہوا کا ایک جھونکا ہوا اس چراغ کو بجھا دے گا۔ بالکل اسی طرح اس نسبت القائی میں کچھ انوارات و برکات اس کے دل میں آ جاتی ہیں، لیکن اب انسان کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، شیطان کے دھوکے سے بچنا پڑے گا، ورنہ یہ نور اور یہ نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری نسبت ہے جو ان میں زیادہ قوی ہے، وہ کون سی ہے کہ سالک شیخ کی خدمت میں کافی عرصہ رہتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ جس طرح مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے، سالک اپنے آپ کو اسی طرح شیخ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ جس طرح اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے سالک کرواتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نسبت اصلاحی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جگہ دریا ہو اور انسان اس دریا سے ایک نہر کھود کر اپنے باغ تک لے جائے، تو یہ مضبوط نسبت ہوتی ہے۔ درمیان میں اگر کوئی پتھر چھوٹا موٹا آ گیا تو اس نہر کے پانی کا بہاؤ اس کو لے جائے گا، اس کو جاری پانی کہتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کے اندر کہیں نجاست آ جائے تو جاری پانی اس کا بہاؤ اس کو دور لے جائے گا، تو یہ مضبوط نسبت ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا کوئی خطا ہو گیا تو اس نور نسبت کی برکت سے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نہر کے اندر کوئی چٹان آ جائے تو وہ نہر کے پانی کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ انسان بھی کبائر کا مرتکب ہونا شروع ہو جائے تو یہ نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مضبوط نسبت ہوتی ہے۔ عام طور پر صاحب نسبت انسان اپنے آپ کو کبائر سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر چھوٹے صغائر گناہ ہو بھی جاتے ہیں بالفرض تقدیر بتقاضۂ بشریت، تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط نسبت وہ چوتھی نسبت ہے جس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ یہ نسبت ہوتی ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اس حد تک مواصلت حاصل ہو جائے کہ نقل اصل کی مانند بن جائے۔ یہ سب سے مضبوط ہے، اور یہ محبت شیخ کی وجہ سے ملا کرتی ہے۔ ایسی محبت کہ دل کے اندر سے آواز آئے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہ میں تو ہو جائے، تو میں ہو جائے، میں جسم ہو جاؤں تو جان ہو جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ تو یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے، اور صحابہ کرام میں یہ نسبت اتحادی حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ سب سے مضبوط نسبت ان کو حاصل ہے۔ یہ نسبت شیخ کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، محبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسان کی طلب صادق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کو یہ نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے اس کو ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ اگر منافق مشرکین اور کافر لوگ آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن یہ جو معی کا لفظ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، انہوں نے یہ فرمایا۔ لیکن جب غار میں نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ایسی نسبت ان کو عطا فرما۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو دیکھیں وہ تو معنا کے اندر شامل تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بالکل اس طرح تھے جیسے یہ دو انگلیاں، وہ تو بالکل ایک تھے۔ اس کے بعد جس کی باری تھی پھر اسی کا نام لینا تھا کہ ابو بکر اور میں تو ایک ہی ہیں، اب پیچھے عمر ہے، اس لیے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے جو سب سے مضبوط نسبت ہوتی ہے۔ اب آخری بات ایک سمجھ لیجیے کہ آج ہم میں سے ہر انسان جو صالح ہے، کسی شیخ سے بیعت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ نور نسبت عطا ہو جائے، اور اس نور نسبت کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نور عطا فرما دیجیے۔ لیکن حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نور نسبت کے طلبگار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے سینے کو تیار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ کوشش نہیں کر رہے ہوتے، نیک اعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہر طرف نفس پرستی ہوتی ہے، ظن پرستی ہوتی ہے، خواہش پرستی ہوتی ہے، لیکن تمنا ہوتی ہے کہ مجھے یہ نور نسبت حاصل ہو جائے۔ جب انسان اس غافل دنیا کے اندر اپنے دل کو لگا لیتا ہے پھر اللہ اس کو نور نسبت نہیں عطا فرماتا۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، انسان کو ہر طرح کے گناہوں سے دور ہونا پڑتا ہے۔ بلکہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے کو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ تو جب انسان توبہ کے ذریعے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، نیک اعمال شروع کر لیتا ہے، تو وہ نیک اعمال اس کی وجہ سے اس کے سینے میں نور آ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور نسبت عطا فرمائے۔ اب یہاں آخر میں کچھ سوالات ہیں مسائل سلوک کے جو عام طور پر سالکین کو پیش آتے ہیں، تو سوچا کہ وہ سوال کو جواب بھی عرض کر دیں۔ سوال
کرتے ہیں کہ طالب کا جو اسباق ہوتے ہیں، اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں، وہ خود ہی تجویز کر لیں کہ میرے اوپر یہ ثمرات ہیں، اس کا مطلب ہے میں صحیح چل رہا ہوں، میرے اوپر یہ ثمرات نہیں تو میں غلط چل رہا ہوں، وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لینا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ثمرات اور ان ثمرات کے ترک خود تجویز کرتے ہیں تو پھر خود ہی شیخ بن جائے، ہم جیسے نکارہ کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ پھر انسان خود ہی شیخ بن جائے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اب بندے کی حالت 1000 گنا پہلے سے بہتر ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ حضور نے اپنی دعا کی برکت سے مجھ جیسے سگے دنیا کو چاہے ضلالت سے نکال کر سچے راستے پر نکال دیا اور خلق سے غنی کر دیا۔ خود ہی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی دعا کی وجہ سے میں جو دنیا کا ایک کتا ہوں، مجھے چاہے ضلالت گمراہی کے کنویں سے نکال دیا آپ کی دعاؤں نے۔ تو حضرت نے فرمایا اس طرف التفات نہ کریں، کیونکہ یہ بھی اپنی صفت ہے کہ میں ایسا ہوں، اور اس طریق سے اپنی صفت پر نظر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ نہ سوچیں میرے اندر اب یہ ہے یا وہ ہے۔ ایک سوال کیا کہ یکسوئی حاصل ہونے کی تدبیر کیا ہے کہ انسان کو یکسوئی حاصل ہو جائے؟ تو انہوں نے فرمایا سرسری توجہ بھی کافی ہے، اور یکسوئی کی یہی تدبیر ہے کہ بلا یکسوئی انسان کام کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ یکسوئی عطا فرما دے گا۔ ایک کسی نے سوال کیا حضرت والد صاحب سے کہ حضرت آج کل کامل پیر کے نااہل بیٹے کو بھی پیر سمجھا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک باقاعدہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل نہ کر لے، اسی طرح پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں بنتا جب تک باقاعدہ نسبت کو اخذ نہ کر لے۔ ہاں اگر نسبت کو اخذ کر لے تو پیر کا بیٹا نور علی نور ہوتا ہے، اسی سے ہی تجدید بیعت کرنا افضل ہوتا ہے۔ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بس یقین پکا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، ایک سویا ہوا انسان دوسرے سوئے ہوئے انسان کو نہیں جگا سکتا، ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اسی طرح ایک غافل دوسرے غافل کو ذاکر نہیں بنا سکتا جب تک شیخ کامل موجود ہو۔ حضرت والد صاحب سے سوال ہوا کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو پیر پکڑنے کی کیا ضرورت، انسان اپنے اصلاح خود ہی کر لے۔ تو فرمایا حضرات صحابہ کرام نے قرآن اترتے دیکھا، صاحب قرآن کو دیکھا، نبی کے فرمان کو اپنے کانوں سے سنا، مگر پھر بھی اپنا تزکیہ خود نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا۔ فرمایا جس طرح درخت کو اپنا پھل بوجھل محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کو اپنے عیب بھی بوجھل محسوس نہیں ہوتا۔ دوسرا انسان بتاتا ہے۔ سوال کیا کہ اگر اولیاء کے وفات کے بعد ان کا فیض مرنے کے بعد بھی رہتا ہے تو پھر کسی دوسرے شیخ سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ فیض تو رہتا ہے مگر وہ اس قدر کامل نہیں ہوتا کہ کسی ناقص انسان کو کامل بنا دے، اس لیے زندہ انسان کی صحبت میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی شیخ اپنے مرید کو آپ کر دے، اس سے ناراض ہو جائے، لیکن مرید کا اعتقاد سالم رہے تو کیا بیعت قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ کہ شیخ ناراض ہو گیا لیکن مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں جو غلطی کی تھی میں نے معافی مانگ لی، میں صحیح ہوں، تو کیا بیعت رہی یا نہیں رہی؟ کیونکہ شیخ ناراض ہے۔ تو فرمایا شیخ ناراض ہو جائے مگر مرید کے اعتقاد باقی اور قائم رہے تو بیعت باقی رہتی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بات پر ناراض ہو گئے، لیکن ان کا اعتقاد درست تھا تو ان کو کامیابی ہو گئی۔ سوال کہ جن کے اسباب زیادہ ہیں انہیں وقت نہیں ملتا تو وہ ان کو پورا کیسے کریں؟
تو فرمایا ایسی صورت میں صرف نیت کر کے لطائف پر سے توجہ کرتے ہوئے گزر جائیں تو بھی فائدے سے خالی نہیں۔ سوال ہوا کہ نسبت سلب ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ فلاں کی نسبت سلب ہو گئی، فلاں کی نسبت ختم ہو گئی؟ تو فرمایا نسبت نام ہے اس تعلق کا جو بندے کو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس تعلق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، البتہ جو کیفیات اور واردات ہوتی ہیں، جو انوارات ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال ہوا کہ خواب، واقعہ اور مشاہدہ، ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ نیند میں جو کچھ نظر آئے اس کو خواب کہتے ہیں، مراقبے میں بیٹھے بیٹھے انسان سو جائے اور جو کچھ دیکھے اس کو واقعہ کہتے ہیں، اگر مراقبے میں قائم اور ہوش و حواس درست ہیں تو جو کچھ دیکھے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ سوال ہوا کہ فنا فی الرسول سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا جب طبعی طور پر سنت کی اتباع ہونے لگے اس کیفیت کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ سوال ہوا کہ سلسلہ نقشبندیہ اور چشتیہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو فرمایا دونوں میں کاملین اولیاء گزرے ہیں، فرق صرف طریقہ کار کا ہے۔ حضرت حاکم دارالعلوم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوں یا چشتیہ میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک زمین میں جھاڑیاں ہیں جس میں کاشت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سال یا 6 مہینہ صفائی کرو، جب اچھی طرح صفائی ہو جائے پھر کاشت کر لو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنی صفائی ہوتی چلی جائے اتنا پیچھے سے کاشت بھی کرتے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دوسرا طریقہ پسند ہے، جتنی صفائی ہو اتنا کاشت کرتا چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا پھر تمہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہیے۔ سوال آیا کہ نماز میں خیالات و وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، تو فرمایا ہر وسوسہ خیال ہے جبکہ ہر خیال وسوسہ نہیں ہوتا۔ ہر وسوسہ خیال ہے جبکہ ہر خیال وسوسہ نہیں ہوتا۔ وسوسہ وہ خیال ہے کہ جو مقصد میں حائل ہو جائے، لیکن فقط خیال کا آنا یہ مقصد میں حائل نہیں ہوتا۔ خیالات آنا مضر نہیں، خیالات کا لانا مضر ہے۔ ہمیں نماز میں دنیا کے خیالات آتے ہیں جو اسفل ہیں، اور اکابرین کو خیالات آتے ہیں دین کے جو اعلیٰ ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں جہاد کی صفیں درست فرما لیا کرتے تھے۔ ایسی خیالات ہیں، حضور قلب کے خلاف نہیں ہے۔ سوال ہوا کہ عالم خلق اور عالم امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دو طرح سے پیدا کیا ہے، جسے کن کہہ کر پیدا کیا اسے عالم امر کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے بتدریج پیدا کیا اسے عالم خلق کہتے ہیں۔ انسان کا جسم عالم خلق سے ہے، دنیا سے ہے، یہ ایک ہی دم پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے دو انسان، ایک عورت ایک مرد شادی کرتے ہیں، پھر وہ آپس میں ملتے ہیں، پھر دانہ ڈلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں روح ہوتی، تو ایک تدریجاً کام ہو رہا ہے، پھر 9 مہینے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم خلق میں ہے۔ جو انسان کی روح ہے یہ عالم امر سے ہے اور یہ کن سے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ فرق ہے عالم امر اور عالم خلق میں۔ سوال آیا کہ کیا سماع جائز ہے؟ فرمایا ساز و باجے کے ساتھ کسی قسم کا گانا حتیٰ کہ حمد و نعت بھی ناجائز ہے، بغیر مضامین کے چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مثلاً اشعار فاسقانہ مضامین پر مبنی نہ ہو، مجلس میں محرم اور غیر محرم کا اختلاط نہ ہو، سامعین کو اتنی رغبت ہو جیسے بھوک میں کھانے کی، کہ انسان ایسی حالت میں نہ بیٹھے کہ مرد اور عورت بھی اکٹھے ہوں اور وہاں پر گانا بھی بج رہا ہو، ساز بھی ہو، اشعار بھی فاسقانہ پڑے جا رہے ہوں، جائز نہیں۔ ایک فرمایا کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تصوف کو اچھا نہیں سمجھتا، ایسا کیوں ہے؟
فرمایا کہ بعض لوگ ڈھونگی پیروں کی باتیں سن کر متنفر ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج تو ہر معاملے میں کوٹا کھرے سے ملا ہوا ہے، نکھارنا تو ہمارا کام ہے۔ علماء میں سے بعض نفس پرست دنیا دار لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہی انسان بند کر دے۔ تصوف میں اعتراض کرنے والوں کی مثال ہندا کی طرح ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے کتنی پکی دشمن تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے محبوب آپ سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں ہے۔ تو معترضین پر بھی تصوف کی حقیقت اگر کھل جائے تو ان کا بھی یہی حال کہ وہ بھی پھر محبت کرنے لگے۔ فرمایا کہ تصوف میں عروج کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ تو فرمایا 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: کثرت ذکر، اتباع سنت، تقوی اور رابطہ شیخ۔ سوال کیا کہ مشائخ کی زبان پر انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی یہ اس طرح کے الفاظ کیوں نکلے؟ انا الحق، میں ہی حق ہوں۔ تو فرمایا یہ الفاظ غلبہ حال میں نکلے، اس حالت میں انسان معذور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر درخت سے آواز نکل سکتی ہے اننی انا اللہ، تو کیا عجب ہے کہ کسی انسان کی زبان سے انا الحق کے الفاظ نکل جائیں۔ تاہم اگر کوئی صاحب ہوش انسان ایسے الفاظ نکالے تو پھر اس کو جوتے پڑیں گے۔ پوچھا کہ اکثر گناہوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا اکثر گناہوں کا سبب حب جاہ یا قوت با ہوتی ہے۔ ایک سوال کیا کہ مراقبہ کرنے بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ گردن ٹوٹ ہی جائے گی۔ تو فرمایا کہ آج تک کسی کی نہیں ٹوٹی، آپ کرتے رہے، کسی کی بھی نہیں ٹوٹی آج تک۔ سوال ہوا کہ ایک وقت میں زیادہ مراقبہ اگر نہیں کر سکتا، ایک وقت میں اتنا ٹائم نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ مختلف اوقات میں کر لیں، جتنا وقت ہے اتنے وقت تو مراقبہ کرے نا۔ پھر سارا دن کا انسان ملائے تو کافی دیر مراقبہ ہوتا ہے۔ سوال ہوا کہ مراقبے میں سر پر رومال ڈالنا یا لائٹیں بند کرنا یہ کیسا ہے؟ تو فرمایا یہ یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان رومال ڈالتا ہے یا انسان اندھیرا ہوتا ہے تو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ مراقبے میں یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، توجہ کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ایک عمل کیا جاتا ہے۔ پوچھا کہ کیا انسان انفرادی مراقبہ کرتے وقت کوئی نعت کی ریکارڈنگ وغیرہ لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، اس وقت انسان انفرادی اگر مراقبہ کر رہا ہو تو کوئی نعت وغیرہ کی ریکارڈنگ نہیں لگائی جا سکتی۔ سوال کیا کہ رابطہ قلبی سے کیا مراد ہے اور رابطہ شیخ سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ جب انسان شیخ سے دور ہوتا ہے تو اس وقت سالک کو وقوف قلبی کرنا ہوتا ہے، جب انسان صحبت شیخ میں ہوتا ہے اس وقت رابطہ قلبی کرنا ہوتا ہے۔ یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ میرے شیخ کے دل پر جو انوارات و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، میرے شیخ کے دل سے وہ میرے دل پہ بھی آ رہا ہے، یہ رابطہ قلبی کہلاتا ہے۔ سوال ہوا کہ مراقبہ کرنے کا اور معاملات کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ فرمایا کہ انسان فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، تہجد کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد جو فجر تک آدھا گھنٹہ یا کچھ وقت ہوتا ہے وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سب سے بہترین وقت ہے کہ انسان مراقبہ اور معاملات کر لے۔ سوال ہوا کہ کیا لیٹ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر یا آنکھیں کھول کر مراقبہ ہو سکتا ہے؟ بھئی مراقبہ تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ سالک اگر لیٹ کر مراقبہ کرے تھوڑی دیر بعد سویا ہوا ہوگا، اگر ٹیک لگا کے مراقبہ کرے تھوڑی دیر بعد خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جیسے انسان آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے، چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے، اس انداز میں بیٹھ جائے تو مراقبہ کرے۔ اور یہ تو ہے کہ آنکھیں کھول کر اگر مراقبہ کیا جائے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس
کے لیے اتنی یکسوئی تو انسان کو حاصل ہو. اب آنکھیں کھلی ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، یکسوئی تو دین کی طرف نہیں ہو رہی نا، توجہ تو دین کی طرف نہیں ہو رہی کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. یا تو اتنی یکسوئی حاصل ہو کہ انسان واقعی آنکھیں کھول کے مراقبہ کرے. حرم مکہ میں ایک مرتبہ یہ آج جب کچھ اور احباب بھی تھے تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ہم مراقبہ کریں گے، تمام حضرات بیت اللہ کو دیکھیں اور مراقبہ کریں. تو آنکھیں کھول کے مراقبہ ہو سکتا ہے، لیکن یکسوئی بھی تو انسان کو حاصل ہونا. تو آنکھیں بند کرتا ہے انسان اور اپنے ذہن کو دل کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، طالب علم لوگوں میں بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ اکیلا بیٹھ کے پڑھنا کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگوں میں بیٹھے گا تو لوگوں کی باتیں ہوں گی، لوگوں کی حالات دیکھے گا تو وہ یکسوئی سے پڑھ نہیں سکے گا، اس لیے اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے. ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں سوتے ہوئے مراقبے کی نیت کر لیتا ہوں، تقریباً 6-7 گھنٹے میرا مراقبہ ہو جاتا ہے. والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نسبت کی مراقبے میں مل جائے گی تو ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن جو کیفیات اور مقامات بڑھنے ہوتے ہیں وہ پھر سونے میں نہیں بڑھتے، اس میں انسان کو جاگنا پڑتا ہے. سوال ہوا کہ شیخ وقوف قلبی حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان کو وقوف قلبی حاصل ہو جائے؟ فرمایا وقوف قلبی حاصل ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعائیں جو نبی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں بتائیں کہ یہ پڑھی جائیں، ان دعاؤں کو انسان پڑھے. جب انسان ہر موقع کی مسنون دعا پڑھے گا، وہ تبھی پڑھ رہا ہے کہ اللہ یاد ہے. اللہ یاد نہیں ہوتا تو انسان دعائیں بھول جاتا ہے. تو مسنون دعائیں جتنی پڑھے گا، سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے وقوف قلبی حاصل کرنے کا. بلکہ بعض مشائخ نے فرمایا ہر موقع پر مسنون دعا پڑھنا یہی وقوف قلبی ہے. خدا یاد ہے تو پڑھ رہا ہے نا، ورنہ بھول جاتا ہے انسان. ایک آخری سوال کیا 37 نمبر پوچھا کہ شیخ کی مجلس میں بعض اوقات وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو خلفاء کی مجلس میں بنتی ہے. کسی خلیفہ کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، شیخ کی مجلس میں نہیں ہوتی. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو فائدہ زیادہ شیخ کی مجلس میں ہی ہوتا ہے. زیادہ تیزی سے روحانی سفر شیخ کی مجلس میں ہی ہوتا ہے، لیکن سالک کو پتہ نہیں چلتا. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک سفر ہوتا ہے بس کا اور ایک سفر ہوتا ہے ہوائی جہاز کا. بس میں آپ سفر کرتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں. بس میں آپ سفر کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بریکیں لگتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھی کیفیت ہے. جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، ایک تو بالکل سپیڈ میں سفر ہوتا ہے اور دوسرا بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں سفر کر رہا ہوں. تو خلیفہ کی مجلس میں محسوس تو ہوتا ہے بڑی واردات ہو رہی ہے، لیکن سفر سلو ہی ہو رہا ہوتا ہے. شیخ کی مجلس میں اس طرح روحانی سفر ہوتا ہے جس طرح ہوا کا سفر، جہاز کا سفر ہوتا ہے. تو یہ کچھ سوالات تھے، امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نسبت کا نور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات آنکھوں کو بند کر لیجیے، سب کو جھکا لیجیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے.
کو اس کی سزا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. مولا سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے. رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے. حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو ختم فرما. اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ فرما. اللہ ہمارے دل کو منور فرما. اللہ سیاہ دلوں کو روشن فرما. اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا فرما. اللہ ہمیں اپنی قربت نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما. اللہ رحمت کرنے والے معاملے فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ رحم کرم والے معاملے فرما. پیارے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرما دیں گے، اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی. اللہ کشتی کنارے لگ جائے گی. اللہ رحم کرم والے معاملے فرما دیجیے. اے بے قسم کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے. اللہ ہم نے بدعت پھیلا رکھے ہیں، اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی
اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخر پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جو دور بیٹھے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، یہ جنہوں نے خط لکھے، میسج کیے، فون کیے، اللہ ان کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اے اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما، اللہ غموں کو ختم فرما۔ اللہ دنیا کی زندگی کو جنت کی زندگی کا نمونہ بنا۔ اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں، ان کو نیک صالح متقی اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھر میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ان کو نیک قدردان رشتے نصیب فرما، اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ ان کے شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ دائمی نصیب فرما۔ اللہ ان کے کھانے پینے میں شفا عطا فرما، اللہ ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، اللہ ان کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما۔ اے اللہ رحم کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان ہے امت مسلمہ میں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارا ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اللہ ان تمام بحرانوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، اللہ پر ان کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ کل حادثے میں کتنے سارے لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ رحم کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما۔ اللہ وہ لوگ تو اپنے اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ اس عید پر ان کو کیسے خوشیاں ملے گی، یہ حادثہ ہو گیا۔ اللہ ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرما، اللہ ان کو سکون عطا فرما، اللہ ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر عطا فرما، اس صبر کرنے پر اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ رحم کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك